بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ بدقسمتی کہ ایک حکومت آج موجود ہے جو کہ سازش کے ذریعے، غیر اخلاقی عمل کے ذریعے، جس میں خرید و فروخت ہوئی لوگوں کے ضمیر کی، اس سے معرض وجود میں آئی، اور پھر اس حکومت نے اس کے بعد آنے کے بعد جو کچھ بھی کیا، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو کسی بھی لحاظ سے کسی اخلاقی معیار پہ پورا اترتا ہو، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ابھی سپریم کورٹ میں کیس چلا پنجاب کے چیف منسٹر کا، اور جہاں لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ ان کا فلاں تاریخ کو الیکشن ہو جائے، اب وہ سپریم کورٹ میں جب کیس گیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ 17 جولائی تک انتظار کیا جائے، 17 جولائی کو ضمنی الیکشن ہو جائیں گے، اور اس کے اگلے دن ہی یا میرا خیال 22 کو شاید پھر الیکشن ہوگا۔ لیکن سپریم کورٹ نے منع کر دیا کہ آپ سوائے انتظامی کارروائی کے اور کوئی ایسا کام نہیں کرے گا یہ چیف منسٹر، کیونکہ اب یہ چیف منسٹر ڈسپیوٹڈ ہے اور اس نے الیکشن لڑنا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کے آرڈرز اپنی جگہ پہ، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مگر انہوں نے ہر چیز کو تار تار کیا۔ پہلے تو وہ 100 یونٹ والا قصہ اناؤنس کر دیا، اور مختلف جگہوں پہ جا کے کوئی اسکیمیں اناؤنس کرنی شروع کر دی۔ بھئی تم اس وقت یہ چیف منسٹر نہیں ہو کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم سب کام کرو، تمہیں صرف ڈیلی انتظامی معاملات کے لیے وہاں پہ اجازت دی گئی۔ لیکن انہوں نے تمام ٹرانسفرز، پوسٹنگز بھی ادھر ادھر جو کرنی تھیں وہ کرنی شروع کر دیں دھڑا دھڑ۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ابھی 100 یونٹ والا بجلی والا قصہ اناؤنس کر دیا۔ یہ سب وہ بھونڈے، اس کو کہتے ہیں ایک حلال ریگنگ، یعنی آپ ریگنگ کر رہے ہیں، کہنے کو آپ کہیں گے جی ہم تو عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ ریگنگ۔ چنانچہ پنجاب اسمبلی نے آج یونینیمسلی ایک قرارداد حمزہ شہباز شریف کے خلاف اپروو کی، انہوں نے پاس کی قرارداد، جس میں انہوں نے اس کی اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کے اوپر اس کی مذمت کی، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق یہ سارا جتنا بھی اختیارات کا استعمال ہے، یہ 20 سیٹوں کا، 20 کانسٹیچوئنسیز میں جو 17 جولائی کو الیکشن ہونا ہے، یہ اس الیکشن کو ایک طرح سے انفلوئنس کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ریزولوشن نے واضح طور پہ کہا کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سپریم کورٹ کے دیے گئے آرڈر کے مطابق نہیں پوری کر رہے، اور جو سکیمز اناؤنس کر رہے ہیں، یا جو ٹرانسفر پوسٹنگ اناؤنس کر رہے ہیں، یا اس طرح کے جو ریلیف وغیرہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سارا الیکشن کے مینڈیٹ کے یا الیکشن کے جو ہمارے اصول ہیں اس کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح جو اسمبلی تھی اس نے اپنی قرارداد میں جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کو بھی کنڈیم کیا، خاص طور پہ جو پنجاب کے اسپیکر ہیں اسمبلی کے چودھری پرویز الہی، انہیں ایاز امیر کے اوپر جو تشدد کیا گیا اس کی بھی مذمت کی، اور پنجاب گورنمنٹ سے فوراً مطالبہ کیا کہ جو کلپریٹس ہیں ان کو فوراً پکڑا جائے، ان کا پتہ لگایا جائے۔ اب یہ ایک رخ ہے، ایک کام جو کہ پنجاب کے چیف منسٹر کر رہے تھے، یا ان کے زیر انتظام ہو رہا ہے سارا کچھ۔ مار پیٹ بھی لاہور میں ہوئی دنیا نیوز کے آفس کے باہر ایاز امیر کی، سو سارا ذمہ داری پنجاب کے چیف منسٹر پہ ہے، اور اسی کو اس قصے کو سلجھانا ہے اور اپنے اختیارات صرف انتظامی حد تک استعمال کرنے ہیں۔ دوسری طرف مرکز میں محترم والد محترم وہ بھی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ IMF نے، یہ رپورٹس ہیں ہمارے پاس کہ IMF نے آنا ہے یہاں پہ، جب انہوں نے اپنے ریویو وغیرہ کرنا ہے تو انہوں نے واضح طور پہ یہ ایک انکلوڈ کر لیا نقطہ اس میں کہ جو آ کے وہ ریویو کریں گے اس میں وہ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کے احتساب کے قوانین ہیں، اکاؤنٹیبلٹی لاز یا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم جو آپ نے بنایا ہوا ہے، اس میں واقعی صحیح معنوں میں کرپشن کو ختم کرنے اور کرپشن پہ سزا دینے کے لیے قوانین سخت کیے گئے ہیں۔ لیکن IMF اپنی جگہ پہ، لیکن ان لوگوں کے یہ تو سارے ضمانتوں میں ہیں، ان کے تو اپنے ہی کیسز میں وہ بے تحاشا ہیں،
اور سب سے بڑی اس میں جس پہ کہ عمران خان سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے کہ یہ کہیں آپ نے دیکھا دنیا میں کہ چور خود بیٹھ کے اپنے جرم کے بارے میں قانون بنا کے اور پھر کہے جی میں بری ہو گیا ہوں. سو یہ ایک طرف IMF، دوسری طرف یہ ہماری حکومت لگی ہوئی ہے. چنانچہ انہوں نے پہلا بل جو تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے انہوں نے پاس کروایا تھا، جبکہ صدر مملکت نے اس کو دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا. اب انہوں نے اپنی فیڈرل کیبنٹ میں دوسرا بل لے جا کے تو انہوں نے کیبنٹ سے اپروو کروایا، جو کہ ابھی پارلیمنٹ میں جائے گا اور پارلیمنٹ سے اپروول ہوگی اس کی، کیونکہ پارلیمنٹ میں اس وقت PTI موجود نہیں ہے اور تمام وہ لوگ موجود ہیں جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، وہ پیپلز پارٹی سے ہوں یا PMLN سے ہوں یا JUJ وغیرہ، سب ایک ہی چیز ہے. نتیجہ یہ کہ سب کا مفاد ہے اس میں. چنانچہ جو فیڈرل کیبنٹ نے آج پاس کیا ہے اس کو 2022 کی 3rd امینڈمنٹ بل آپ کہہ لیجئے کہ یہ تیسری امینڈمنٹ ہے تھوڑے سے عرصے میں، اور اس میں کرپشن کیسز کے بارے میں یہ کہا ہے کہ 50 کروڑ روپے کی کرپشن اگر ہو، اس سے کم ہو یا 50 کروڑ کی ہو تو وہ کیس جو ہے وہ نیب کے پاس نہیں جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ حکومت پاکستان کا 50 کروڑ کر کے کوئی 3-4 کیسز میں کوئی 2-3 ارب روپیہ کھا جائے، لیکن ہر کیس کا ایک جگہ سے 50 کروڑ کا معاملہ ہو کہ جی آپ نے یہاں 50 کروڑ کا غبن کیا ہے، ادھر جا کے 50 کروڑ کا کہیں اور غبن کیا ہے، پھر 50 کروڑ کا آپ نے کسی اور کھاتے میں لیا ہے، تو وہ آپ اس میں بے شک 2 ارب 4 ارب 6 ارب کھا جائیں، لیکن چونکہ آپ نے 50 کروڑ روپیہ کر کے کھایا ہے، لہٰذا وہ نیب کے پاس کیس نہیں جا سکتا. نیب کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو لے. اس کے ساتھ دوسرا جو آپ نے کیا ہے وہ یہ کہ جو ٹرائل کے لیے ججز مقرر ہوتے تھے نیب کے کیسز کے ٹرائی کرنے کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جیسے ہم کہتے ہیں، ان کو اپوائنٹ کرتے تھے صدر مملکت، اس سے اپروول لی جاتی تھی. وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے. وہ بھی اس امینڈمنٹ کے تحت صدر مملکت کا کوئی اس میں رول نہیں، اس کا اختیار نہیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ خود کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقدموں کے لیے اپنی مرضی کا جج لگانا یہ آپ کا اپنا حق بن گیا اب قانون کے تحت. اب لازمی بات ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے جو کرپٹ پریکٹسز ہیں ہمارے معاملے میں وہ بڑھیں گی، کیونکہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس جو ہے وہ کمزور ہو گیا. آپ نے اس میں ایک طرف 50 کروڑ روپے کی ایک لمٹ مقرر کر دی، اور میں نے جیسے کہا کہ آپ 50 کروڑ کر کے تو جدھر سے مرضی کھاتے جائیں، ہر کیس میں 50 کروڑ ہوگا وہ جائے گا ہی نہیں عدالت میں. اسی طرح آپ نے جو ایک اور انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے، اسی میں جو اپروو کیا انہوں نے، وہ یہ کہتی ہے کہ جو مقدمہ ہے اس میں جس جگہ پہ جرم ہوا ہے یا جس جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ جی کرپشن ہوئی ہے یا کام ہوا ہے، کیس بھی ادھر ہی تحقیق ہوگا اور ادھر ہی چلایا بھی جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کیسز کا حال وہ ہوگا جو سندھ کورٹ اور سندھ کے نیب اور سندھ کے اس میں علاقے میں یا پنجاب اور اس کا آپ دیکھ لیں. سندھ کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں پہ کیسز آغا سراج درانی کا، وہاں پہ کیس ہے شرجیل میمن کا، وہاں ڈاکٹر عاصم کا کیس ہے زرداری صاحب کے. اسی طرح وہاں پہ کیسز کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، عزیر بلوچ کے 100 قتل تھے، اس کے اوپر روزانہ ایک پہ بری ہو جاتا ہے وہ. تو وہاں پہ یہ خاص طور پہ یہ تبدیلی اس میں قانون میں کی گئی ہے تاکہ اس میں وہاں پہ ایویڈنس کو غائب کیا جائے، نہ گواہ کو کہیں قریب آنے دیا جائے، نہ کوئی کاغذات شواہد کے طور پہ پیش ہو سکیں. لہذا آپ عدالت میں سندھ میں ہو یا پنجاب میں جہاں جہاں ہوں گے، آپ کی حکومتیں وہاں ہوں گی، آپ اس کو تیا پانچا کر کے اپنی جان چھڑا لیں گے. لہذا کھائیں پئیں اس ملک کو لوٹیں جتنا آپ کا جی چاہتا ہے، لیکن ہر وہ رستہ جس کے ذریعے پاکستان کے عوام اپنا پیسہ واپس لے سکتے ہیں، اس کو آگے سے بند کر دیا گیا ہے. سو ٹیریٹوریل لمٹس کا قصہ آ گیا. اسی طرح اس میں امینڈمنٹ ہے کہ جو نیب کی اتھارٹی ہے، اس میں نیب کو ایک اجازت تھی کہ وہ ہائی کورٹ کے ایک جج کے ذریعے سرویلنس یعنی نگہداشت نگرانی کر سکتا تھا کیس کی، تاکہ کیس میں وہ جو قانونی نکات ہیں یا کیس کو جس طرح ہینڈل کرنا ہے نیب اپنا چاہتا ہے، وہ ایک سرویلنس کے طور پہ اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ کے طور پہ وہ سسٹم موجود رہے. لیکن اس کو بھی اس
لاء کے تحت ختم کر دیا گیا ہے کہ اس میں یہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو گورنمنٹ ایجنسیز وغیرہ جن سے یہ مدد لیتا، نیب کے کو پہلے اجازت تھی کہ وہ تحقیقات کے لیے ریاست کے کسی بھی ادارے سے مدد لے سکتے تھے کہ جناب یہ چیز آپ کے دائرہ کار میں آتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، تو یہ بھی ان کا اختیار ختم کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی ادارے سے مدد نہیں لے سکتے۔ لہذا آپ یوں سمجھیے کہ اب صورتحال ایسی بن چکی ہے جہاں ہماری گورنمنٹ نہ تو آئی ایم ایف کو خاطر میں لا رہی ہے، جو آج حکومت ہے جیسے امپورٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے، اور دوسری طرف یہ جو بل پاس کیے جا رہے ہیں یہ پارلیمنٹری ہسٹری میں ایک عجیب و غریب کو نئی طرح آپ سمجھیے کہ نکل آئی ہے، جس نے کہ بین الاقوامی سطح پہ جو اصول ہیں کرپشن کو ختم کرنے کے یا اکاؤنٹیبلٹی کے، ان کو انہوں نے وائلیٹ کیا، تاہ بالا کیا، برباد کیا انہوں نے۔ اور اسی طرح انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم جو ہمارے ملک میں موجود تھا، باوجود اس کے کہ وہ اچھا خاصا سخت سسٹم تھا لیکن ان کے اثر رسوخ کی وجہ سے کام نہیں کر رہا تھا، تو جو تھا تھوڑا بہت اس کو بھی انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب پاکستان کے لوگوں کو بھول جانا چاہیے کہ ان کا لٹا ہوا پیسہ کبھی واپس آئے گا، یا آگے کھایا گیا تو وہ بھی کبھی آئے گا۔ اس کا مطلب ہے پیسے کھانا، مال بنانا اور اس سے پہ جان چھڑانا، یہ اب ان حکمرانوں کا جو آج موجود ہیں ان کا یہ حق بن چکا ہے۔ لہٰذا کھلا میدان ہے، کھائیں پئیں، اس ملک کو جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹیں، اور پھر توقع یہ کریں کہ ان کو دوبارہ الیکٹ کر کے یہاں لایا بھی جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے عوام یہ ان چیزوں پہ غور کرتے نہیں ہیں۔ بہرصورت اس ملک کا مقدر اسی وقت بدلے گا جب اس ملک کے عوام یہ سمجھ جائیں گے کہ ان کا ملک یرغمال بن چکا ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو مخلص نہیں ہیں آپ کے ملک کے ساتھ۔ لہٰذا ادارے یا کوئی اور یا باہر سے اندر سے سازش ہے، وہ کوئی مدد نہیں کرے گا۔ بالآخر اپنی مدد آپ کے اصول پہ آپ نے اپنے ملک کو آزاد کروانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔